تاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہے، طبیعت اجازت دیتے ایک صلوات حسین مولا کی ذات کے بلند و واسع اقرار فرمانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کریں سرکار۔ ذکر کا صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے۔ امام حسین جلدی جلدی آپ سب کو اپنے زواری نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، امام حسین اپنی عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں سخی عباس کی نالین کے صدقہ میں مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، حضرت علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب نے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی ہے جی۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جو آپ کی مرضی میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ اللہ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا ہے، توجہ رکھنا ہے خیر بچہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ توجہ رکھیں جی۔ چیلنج ہے خدا کا، بندے کا نہیں۔ آپ کو بابا ہے جی۔ آل محمد کی حبدار شیعہ سنی دوست تشریف فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں حبیب یہ پوچھ تو صحیح ان زمانے والوں سے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لِأَحْدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ توجہ رکھنا، آیت نہیں، آپ کے دل کی دھرتی پر عرش اترنے والا ہے، مولا کی قسم ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ کہتے ہیں حبیب ان سے پوچھ تو صحیح کہ میں اللہ کسی کا ہمسایہ تو نہیں، واہ 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 واہ، کہ میں اس کو حقوق کا خیال رکھوں، یا میں اللہ کسی کا مقروض بھی نہیں کہ اس کسی کا قرض دینا ہے کہ اسے میں قرض واپس کروں۔ اس کو رہو تو صحیح ہے تھوڑے سے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کی اولاد بھی نہیں کہ میں ان کی عزت کروں، نہ میری اولاد ہے کہ میں ان کی تربیت کروں۔ کیا لوگ مل گئے ہیں مولا کے صدقے میں، آپ لاجواب لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے کسی کا دینا ہی کچھ نہیں تو پھر یہ نسل آدم سے پوچھ تو صحیح، انہیں رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، زندگی دے دی ہے، اولاد دیتا ہوں، بارش برساتا ہوں، اناج، زمین، آسمان، کہکشاں، یہ سب کچھ میں نے ان کو دیا ہے۔ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پھر اتنا کچھ دیا کیوں ہے، اور آگے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، پتہ نہیں آپ اڑیں گے یا میں۔ اللہ کہتا ہے ابتغاء وجہ ربہ العالی، میں جس کو بھی جو کچھ دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو خیرات لے رہے ہیں میرے بادشاہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ جتے رہو میرے چندہ، آپ سلامت نے براؤ دیجئے، جڑا ہاتھ بلند کر سکتے جوان بزرگ نہ ہاتھ بلند حیدری، آپ سلامت رہو۔ معرفت والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے، جو کچھ بھی دیتا ہوں۔ بیٹا آجا، چلے جا میرا بیٹا، چلے جا بیٹا چلے جائیں پلیز، شاباش، بھاگ جائیں، آپ بھی آجائیں، آپ بھی آجائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ کھیلو چلو میرا بیٹا۔ آپ نے پھر اٹھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ بچہ ہوتا ہے، بچے کو سختی نہیں کرتے، پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں، ہائے ہائے، وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ جسے وجہ اللہ کا نہیں پتا پھر وہ لنگر شنگر کرے، مہمان ہے ہمارا۔ ہم گھر میں بھی وجہ اللہ کا لفظ استعمال کریں تو ہمارے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بات علی شہنشاہ کی ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ بانیان میرے برادران عزادار سادات وسدے رہو جی۔ فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ ایک آیت اور پڑھو، آپ نے چھیڑ دیا ہے۔
اب چھوڑنا نہیں، اتنی داد کافی ہے، اس سے زیادہ مانگنی نہیں۔ شیطان سے جب اللہ ناراض ہوا تھا، وہ آدم کے سجدہ اس نے نہیں کیا، تو پتہ ہے اللہ نے اسے کیا کہا؟ ہائے ہائے، ایک دو چار دوست مل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ کہتا ہے بدبخت، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا قرآن سمجھنے والے عزاداروں سے زیارت ہو گئی ہے۔ ہاتھ بلند حیدری، واہ 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 واہ، ایک دو، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے انہیں گن رہا ہوں یار، جوان بزرگ نہ، بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے تو خیر ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہتا ہے اسے سجدہ، دیکھو آجو 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 آجو، بسم اللہ، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں کراچی میں آ گیا ہوں، قسم مولا کی بھائی جان، اتنی سماعت، اتنی معرفت، میں قبر تک آپ کا نوکر دوں۔ اللہ کہتے ہیں اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ نے پھر حکم دیا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، اللہ کہتے ہیں جب اس آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں، اسی کو پھونک کہتے ہیں نا، مالک یہ تو داد نہیں دے گی لیکن میں تو الجھ گیا ہوں، اس کے لیے منہ چاہیے۔ آپ ہاتھ و شاد رہو، سرکار امام زمان، بیٹا آپ بھی بول پڑو یار، تیرے جوان میرے پتر بیٹھے ہو یار، ہاتھ اچھے حیدری۔ قرآن رٹے کے لیے نازل نہیں ہوا، اللہ نے اس لیے تھوڑا بھیجا کہ تم سر میں پڑھتے رہو اور میں خوش ہوتا رہوں گا، اس نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی تو پھر بس صرف پڑھائی جا رہا ہے۔ اور قرآن کے دیکھیں اللہ کہتے ہیں جب اس میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو فوراً، ہاں واہ واہ واہ، اس کے سجدے میں گر جانا ہے فوراً، پلک جھپکنے سے پہلے، سوچ سے پہلے۔ یہ فوراً کس چیز کا ترجمہ ہے جی؟ میں بتاتا ہوں، یہ جو ہے نا فَقَعُوا، فے قاف عین پیش واؤ فا، یہ جو فے ہے نا فَقَعُوا والی، یہ فے تاجیلیہ ہے عربی گرامر میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فوراً، جلدی، پلک جھپکنے سے پہلے، سوچ سے پہلے۔ یہی جلدی والی فے حسین کے نانا نے غدیر میں لگائی تھی، فَحَازَ عَلِيٌّ مَوْلَا، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں حضرت امام زمانہ کی بارگاہ سے خیرات لے رہے ہیں۔ حیدر، آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، آپ کی کیا بات؟ ہاتھ بلند جوان میرے بیٹے، جتنے جوان بیٹھے ہو، حیدری، کہ میرے بعد فوراً علی مولا، واہ واہ واہ، درمیان میں گنجائش نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ میرے نہ لڑائی تے تام بن دیئے نا بھی کچھ میرا ہوئے، سانو تے کافر تا آکھو نا بھی کچھ ساڑھا کوئی جرم ہوئے، بات آکھو جی، بجلی دا بل جو مینو مہنگا آ جاوے تو جڑا مینو دے وے میں ادھنا لڑ پاواں، مینو گل کرنی چاہیے دی جنہ بھیجے ہے، جنہیں دسیا ادھے نال تا نہیں کرنی چاہیے دی، بس انی ساری گل ہے جڑی حضرت صاحب نے سمجھ نہیں پی آؤں دی۔ علی دی ولایت دا اعلان کروایا اللہ ہے، کیتا محمد ہے، مبارک صحابہ کرام دیتی ہے، اسی کافر کیوں ہیں بھئی؟ واہ 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 واہ، یہ جی چھت اللہ میں ہاتھ بلند ہونا چاہیے آیا، ہون تو میں اپنی زبان گل پہ کر دا یار توڑے نا، ایک واری تو اچھا بولو چا جوان، حیدری، حد نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ فوراً سجدہ کر، بسم اللہ، ہاں ہاں 16 دن رہ گئے، بالکل وہ گل ہونا لیے سرکار۔ اور مولا دی قسم میں پتہ نہیں کیا ہے علی، چلو قریب آ جانے ہیں، آ جاؤ سر، بسم اللہ، کیا بات ہے،
اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. واہ 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 واہ. تو اللہ دے دو ہتھاں دا ذکر کونوں واہ واہ جی قرآن میں. شیعان حیدر کرار تشریف فرمائے. یہ لائیو لوب کیمرے یہ بچے بچے چلاتے رہتے ہیں. یہ بچوں کے ہاتھ میں بھی ایک آنکھ والا ہے, تو جس کی آنکھ ہی ایک ہے اس پہ کتنا یقین کیا جائے. لیکن چلو جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے پہنچ تو رہی ہے نا جی. میں ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں, لیکن آیت نہیں, آپ کے مذہب کی دلیل دے رہا ہے قرآن. اللہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. شیعہ چپ رہ گیا تو میں نہیں کو شکایت لگاؤں گا. اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے ان پر میری لعنت ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان. خدا فرماتا ہے میرا ایک ہاتھ نہیں ہے, میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کوئی بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں, جوان ہاتھ چاہ چاہ کے سلام پہ کر دینے علی مولانا حیدری آئے. چپ کر گئے اسماعیلی والے, پہلے تو چھیڑ لیا مجھے, 15 منٹ بعد چھڑ بھی گئے ہو. بس اتنی ساری گل سی سرکار. اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر, اللہ کے چہرے کا ذکر, اللہ کے پھر دو ہاتھوں کا ذکر. ایک آیت اور پڑھتے ہیں, چپ بھی کر جاؤ تو خیر ہے. قرآن سے پوچھنا ہے علی کیا ہے, مولوی سے کیوں پوچھیں؟ نطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ حسن کا بابا کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ حیدری آئے. قدم قدم پر نجس ہو جانے والے انسان کو کیا خبر. دیکھو اللہ کہتے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. ایک آیت پڑھنی ہے, پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سنانا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے پر میرے آپ کے کتنے اڑیں گے. ہم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, جتنے آپ اڑیں گے میں بھی اتنی پرواز. یا آپ آگے میں پیچھے, یا میں آگے اور آپ مجھے دعا دیتے رہنا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے کیا کہ یا لیتنی کنتو تراب, کاش کاش میں ترابی ہوتا. کنجوس ہے وہ بندہ جو سمجھ کے نہیں بولا جعفر کے ساتھ. قرآن پڑھا جا رہا ہے سرکار. کاش میں تراب ہوتا, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں جو بھی کسی نے ترجمہ کیا میرے بارے میں ہے. کسی نے کہا جی کاش میں مٹی ہوتا, کسی نے کہا جی کاش میں تراب ہوتا, کسی نے کہا جی کاش میں خاک ہوتا. جو بھی ترجمہ کرے میرے بارے میں ہے, بات ایک ہی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کروں, میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں حسین کے عزادار, ان کے سامنے ہم ہاتھ ہی باندھ سکتے ہیں. کوئی فرشتے بھیج جو بات کو تولے. فارسی کے ایک شاعر نے اسی آیت کو سامنے رکھ کے آپ کے مرشد علی کی بارگاہ میں ایک شعر اس نے ہدیہ کیا ہے. کیا وہ کہتا ہے تا شد عرض نجف آرام گاہ بو تراب, عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنتو تراب. وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے ہائے میں بھی مٹی ہوتا. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. ہاتھ بلند کرو جو جوان بیٹھے ہو یار, پورے جاؤ چلو. حیدر آپ کے کیا کہنے بھائی جان. ادھر والے بھی جوان, ایک بار ہاتھ سوچا احسان کرو نوکروں تو اڈا یار, ہاتھ چے حیدری. شاعر کے بھی کیا کہنے, کیا بات ہے, کیا تخیل مارا ہے, کیا کہنے. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کے بھی کیا کہنے کہ جنہوں نے توجہ فرمائی ہے, قبول کیا ہے, علی والے خوش ہو گئے. اور کیا چاہیے ہمیں, جنت بڑھ گئی. اللہ کہتا ہے میں جو کچھ کسی کو دیتا ہوں, واہ 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 واہ, وہیں پہ کھڑی ہے, وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے جسے بنایا اسے سجدہ نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہیں. سبحان اللہ. ایک آیت اور پڑھنی ہے اگر آپ اجازت دیں ادھر والے سردار جی. اچھا جی بسم اللہ.
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی بنا. اس نے کہا جی میں حجت ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، معصوم ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھے کیا پتا کشتی کیسے بنتی ہے. اللہ نے جو نوح کو حوصلہ دیا ہے، کاش کوئی پڑھتا میں سنتا. میں پڑھتا چنگا ہاں یعنی میں سنتا بڑا چنگا. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی ہے. اللہ کہتا ہے گھبرا نہیں نوح، وَصْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. ہائے 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 ہائے. اللہ کہتا ہے تو بنا کشتی، میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے. سامنے والے بھی کوئی ہے سردار جو خوش ہو جا رہا ہو؟ واہ 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 واہ. میری نہیں ہماری آنکھیں سبحان اللہ تجھے دیکھ رہی ہیں. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا، اہل سنت اپنی مرضی کے مولوی سے، شیعہ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا کہ یہ جو آیو نے نہ ہے کہ ہماری آنکھیں، یہ عربی لغت میں گرامر میں جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے. جمع قلت عربی لغت میں 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ 11 نہیں ہوتی، وہ 10 پہ ختم ہو جاتی ہے. اب میں ترجمہ یوں کروں گا، کسی کو لگے یا نہ لگے. اللہ کہتا ہے تو بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے. یہ بھی ادھر والوں کو میں بتاؤں کہ بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. معرفت والے ہاتھ بلند ہو جاتا ہے. معرفت والے چہرے مجھے مل گئے ہیں سرکار. ہائے ہائے ہائے. آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کے چہرے کا ذکر، اللہ کی آنکھوں کا ذکر، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر. مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، بنو ہاشم کے محلے کا دروازہ، دروازے پر کھڑے ہیں سوالی، مانگنے والے مانگ رہے ہیں روٹی. جو مانگ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، جس کا دروازہ ہے وہ آپ کا مرشد علی ہے. جل علی کے مقدر سے یہ داد نہیں دیں گے، تو جل علی کے مقدر سے. علی سے وہ مانگ رہے ہیں جن کو بھوک بھی نہیں لگتی. فرشتے کھڑے ہیں نا جو علی شہنشاہ کے دروازے پر کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرشتے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو. میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا، میں پڑھی جا رہا ہوں کیونکہ گھڑی چل رہی ہے. میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں سارا دن گزار دیتا. اب میرے پاس وقت جتنا سمٹتا جا رہے اس لیے میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی ہے. میں نے اللہ سے سوال کیا مالک جو علی کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ فرشتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فرشتے ہیں. میں نے کہا جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی. میں نے کہا پھر روٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے نام لے جو روٹی مانگ رہے ہیں. اب قیمت نہ ملی تو میں مصائب پڑھوں گا. بات بہت بڑی ہے. جو علی کے دروازے پر روٹی مانگ رہے تھے ان میں سے ایک کا نام ہے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. پھر سننا میرا جملہ آ گیا، آپ یاد اٹھا لے. جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. جو علی سے مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہیں. علی کیا ہوگا؟ ہاتھ بلند کر کے جوان بلا بلا زغیرہ لکلندر. سبحان اللہ. میں نوکر مولا آپ کو اور سرکار کو بھی مولا سلام صحت و سلامتی اور ان کی لمبی زندگی کے لیے دعاؤں والا نعرہ کل ایمان سب کے لیے حیدری یا مہربانی. وہ جو علی سے مانگ رہے ہیں وہ علیہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. علی کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کے وارث سے مالک ہے. میں نے کہا مالک یہ تو نام میں نے لے لیے لیکن سمجھ مجھے پھر بھی نہیں آئی کہ ہیں فرشتے منگدے پین روٹی. کھاندے ہیں کوئی نہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. اللہ کہتے ہیں ان میں ایک میکائیل بھی کھڑا ہے. میں صدقے جاؤں. میں نے کہا جی کھڑا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ میکائیل کردہ کیے. میں کہا جی مالک تیرے حکم سے.
یہ کائنات میں رزق بانٹتا ہے. آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے. اللہ کہتے ہیں میں بھی جاہلوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ زمانے والوں جا کے مدینے میں دیکھ تو صحیح, جو کائنات میں بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے. آباد و شاد رہو. حضرت حسین علیہ السلام آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے, جو امیر المومنین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے سلام کر رہے ہوگی. ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے, ایک روٹی جناب سید عالمین کے سامنے, ایک روٹی سرکار مولا مجتبیٰ کے سامنے, ایک روٹی جناب سلطان کربلا کے سامنے. ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں کہ بہر سے آواز میں مسکین ہوں. علی خود نہیں اٹھے, مون گل بڑی ہوگی پھر جی. علی خود نہیں اٹھے, آواز دی فضا, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جی بادشاہ یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آ. فضا بھی کہاں کھڑی ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ تک جائے. بات دو گے, کوئی قیمت دو گے تو آگے بات بنے گی نا. علی ید اللہ ہے جسے ملائکہ دا سردار آن کے اجازت مانگ دے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا میرے بڑے ہیں تو انہوں نے یوں رخ موڑا تو ایک جملہ کہتا ہوں. یہ جتنا تعارف جناب فضا کا آپ کو کروایا گیا ہے منبر کی دنیا سے, یہ اہل سنت علماء کی روایات ہیں. ابھی میرے مذہب کے جو شیعہ محققین ہیں وہ فضا کے مسئلے میں چپ ہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا جناب فضا پر. یہ حبش کی ملکہ تھی, زنجبار کی ملکہ تھی, 4 بیٹے چھوڑ کے تخت پہ جوتی رکھ کے آل محمد کی کنیزی کے لیے آ گئی. یہ اہل سنت کی روایت ہے. اگر کسی شیعہ نے لکھی پڑھی ہے تو ان سے لے کے. مذہب شیعہ کے محقق خاموش ہیں, وہ اسی سوچ میں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہے کتھوں دی. ایک دو مولا دی قسم ہے, انہوں نے دلیل دی ہے. اگر دلیل خریدی گئی تو میں قبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا. انہوں نے دلیل دی ہے میرے مذہب کے علماء نے. وہ کہتے ہیں جس کے 4 بیٹے تھے تو تخت پر بیٹا بٹھا کے آتی. یہ میری قوم کے ذہین فتین جوان مجھے مل گئے ہیں, یہ میرے بزرگ مجھے مل گئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں قسم مولا کی کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. معرفت والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے. بھی 4 بیٹوں کے نام لیتے نہیں ہیں, داؤد یا عیسیٰ موسیٰ جو بھی نام لیتے ہیں. تو بڑا داؤد تھا ایمین نا جی, اس کو تخت پر بٹھا آتے, جوتی رکھ کے کیوں آئی؟ جانشینی بنتی بھی تھی اس کی, حق بھی یہی بنتا تھا. حق بھی یہی بنتا. ہائے میں کتنا زور لگاؤں. سیدہ فضا کا واسطہ دے رہا ہوں, ہر جوان کو سمجھ میں آئے تو پھر اڑ کے جانا. اور اگر جعفر مان جائے کہ فضا 4 بیٹے چھوڑ کے تخت پہ جوتی رکھ کے خود مدینے آ گئی تو پھر ساری دنیا میری بھی ایک مانے. کیا پھر مانو اس وقت پورے حبش میں ایسا مرد تھا ہی نہیں جو فضا کی جوتی کے برابر ہوتا. ہاتھ بلند کر کے غازی دے نوکراں دے ہاتھ اچھے حیدری. آپ برابر ملے تھے پہنچنے والے کیسے؟ جی چونکہ میرے مذہب کے محققین علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضا ہے کہاں کی, اور دوسرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افضل فضا ہے یا سلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون فیصلہ دے؟ اسے حسنین نانا کہتے ہیں, اسے بھائی جان اماں کہتے ہیں, اسے علی و نبی بھائی کہتے ہیں, اسے بیٹی اور بہن کہتے ہیں. دیکھو علی والا جو بھی ہے
حسین کا عزادار جو بھی ہے وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی ہے. چلو لے جائیں پھر, مجلس کا ماحول ہے, مہربانی کریں, مولا صحت دے, زندگی دے بچے کو, مولا آپ کو بھی سلامت رکھو. ہاں بچہ بچہ ہوتا ہے نا جی. پھر یہ بچپن جسے بھول گیا وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بچپن کی سیر بھی بستر پہ لیٹ کے کر لینی چاہیے کہ جب بچے تھے تو کیسے کھیلتے تھے, کودتے تھے. اور امیر المومنین مولا کا فرمان ہے, علی فرماتے ہیں کچھ عادتیں بچے میں ایسی ہیں جو میں علی چاہتا ہوں کہ میرے ہر شیعہ میں ہوں. مولا کون سی؟ فرمایا پہلی عادت تو اس میں یہ ہے کہ جو وہ بھی مانگتا ہے رو کے مانگتا ہے. سبحان اللہ یار, کیا لوگ مل گئے ہیں قسم سے. اب جو بھی مانگتا ہے رو کے مانگتا ہے, اس لیے تم بھی ہم سے رو کے مانگا کرو. سبحان اللہ. اور علی فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ اگر بچے آپس میں لڑ پڑیں تو ٹھیک ایسے دیکھو گے تو پھر اکٹھے کھیل رہے ہوں گے. تو یہ عادت ہر مومن میں ہونی چاہیے کہ دل میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے, مومن کے ساتھ رہنا چاہیے. اور تیسری عادت علی فرماتے ہیں کہ سارا دن اپنے گھر بناتا ہے بچہ, مٹی کے کھڈونے بنا دے نہیں, ریت دے گھر آتے مٹی دے گھر, تو جدو شام نو اٹھ دے انہوں پیر مار دینے تو اپنے گھر لگے جان دینے. علی فرماتے ہیں مومن کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے فنا ہے, بس علی کی ولایت بقا ہے. وہ بچوں سے بات یاد آ گئی, میں نوکر ہو گیا جی. حیدری آئی اچھے لگے مجھے جوان. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضا ہے کہاں کی, اور دوسرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افضل فضا ہے کہ سلمان. کون فیصلہ دے؟ نہ میرے علم کے کتنے پر, میری معرفت کی کتنی پرواز کہ میں فیصلہ دوں کہ افضل کون ہے. لیکن دو دلیلیں ہیں میرے پاس واہ 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 جو حضرت فضا کے مقام کو افضل قرار دیتی ہیں. سلمان کامل الایمان کے سامنے, کیونکہ ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہیں, 11واں ہے ہی نہیں. ہاں صحیح, 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہیں. لیکن میرے پاس دو دلیلیں ہیں جو حضرت فضا کے مقام کو افضل قرار دیتی ہیں, تیسری نہیں ہے. ایک ہدیہ کرتا ہوں, قیمت ملی تو دوسری بھی سناتا ہوں. پہلی دلیل جو حضرت فضا کے مقام کو افضل قرار دیتی ہے سلمان کے مقام سے, وہ کیا ہے؟ سلمان 13 معصوموں کو دیکھتا ہے, فضا 14 کو دیکھتی ہے. مولا آپ کے یار دعائیں قبول فرمائے. حضرت سیدہ فضا کی نالین کے صدقہ میں میرا اللہ ہمارے کو, ہاں میرا بیٹا اچھے لگے مجھے جوان بچے جب بولتے ہیں میرے سے. سیدہ کی بھی زیارت فضا کرتی ہے, یہ پہلی دلیل. سبحان اللہ. دوسری دلیل دستک دی سلمان نے آل محمد کے سیدہ کے پاک دروازے پر, اندر سے فضا بولی من انت علی الباب بطول, کون ہے حسن کی ماں کے دروازے پر؟ سلمان نے کہا فضا بہن میں سلمان, کام بتاؤ. واہ واہ. کہتے فضا بہن آج کام کسی سے نہیں, آپ سے ہے, دعا کرنا. اب دعا کرتے رہنا. داد بڑی ہو گئی, آپ کو 35 منٹ ہو گئے مجھے واہ واہ کرتے ہوئے, ابھی کتنی لے کے میں پیٹ بھر لوں گا. آپ نے کمال کر دیا جی. فضا کہتی ہے مجھ سے کام ہے بھائی تو بتائیں. کہتے فضا تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے کہ جب بھی تو مجھ سے بولتی ہے تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے, چڑھائی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. فضا کہتی ہے سلمان مسئلہ یہ ہے کہ قیامت والے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. فضا سلمان کہتا ہے بسم اللہ جاؤ, لیکن فضیلت کون سی؟ فضیلت تو بتانا. بی بی کہتی ہے فضا جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. فضا کہتی ہے سلمان بھائی دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں, مدینے میں کسی کو نہ بتائیں, تو اپنی بات کرتا ہے,
یہ جو جنت کے سردار ہیں نا ہمارے شہنشاہ حسنین، میں ان سے بھی پہلے جاؤں گا۔ آپ کو واہ واہ ہے یار، اس موسم میں آپ اتنی توجہ فرما رہے ہیں، ہماری 3-4 دن کی پورے جیٹ کی تھکاوٹ اتار دیا آپ نے یار۔ ادھر والے بھی ذرا سر سر مارتے رہو میرے چندہ، آپ جوان بیٹھے ہیں، مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ سلمان کہتے ہیں حسنین سے پہلے جی وہ پہلے حیران ہو گیا، ہاں حیران ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے چپ، تو حسنین واہ واہ کیا بات ہے، تو حسنین کی بات کرتا ہے جو جنت بانٹنے والے ہیں ہمارے مولا علی، ان سے بھی پہلے اور مشکل پا گئے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، مولا آپ کو زواری نصیب کرے، رزق عطا کرے۔ دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، بس بغداد بڑی ہو گئی ہے۔ سلمان اٹھا، علی کا نام آیا، سلمان نے جمپ لیا، اور بی بی اپنی حد میں رہے، علی سے پہلے۔ بی بی کہتی ہے اونچا بولا ہے نا، جا پھر مدینے میں ڈھنڈورا پی۔ تو علی اور حسنین کی بات کر رہے، یہ جو جنت کے مالک ہیں ہمارے سرکار مولا مصطفیٰ، میں شہنشاہ سے بھی پہلے جاؤں گا۔ اور مشکل پا گئی۔ اب میں اپنے آپ کو بھی واہ واہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو، پچھلے اگلے کوئی لائیو شائف جو جہاں پہ سن رہے عزادار، ان کو بھی واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ اے 10ویں درجے پر جو فائز ہے سلمان، اس کی سمجھ میں علی کے برتن دھونے والی نہیں آ رہی، ملا کی سمجھ میں علی کیسے؟ جیو آپ کا واہ واہ، عزاداران حسین کا واہ واہ، آپ کے مذہب کو واہ واہ۔ ہاں جی بسم اللہ، حیدری آل جیتے رہو میرے بچوں۔ سلمان نے دروازے سیدہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی پہنچے، مصلی پہ حسین کے نانا تشریف فرما تھے۔ ادھر دیکھنا جی، آتے ہوئے سلمان پر سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، فرمایا سلمان ادھر آ۔ جی بادشاہ، کیا کہہ دیا فضا نے، قدم چوم کر کہتے سرکار چلو میری تو خیر ہے، مجھ سے پہلے جنت جاتا، لاکھ دفعہ جائے۔ ادھر دیکھیں اللہ دعا کریں تو میرا بھیران ہے، آئیں جی بسم اللہ مولا سید دے، مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے تو جائے، لیکن بادشاہ وہ تو کہہ رہی تھی میں حسنین شریفین سے بھی پہلے، علی شہنشاہ سے بھی پہلے، تو اڈا بھی ناچ آیا سو۔ بی بی راضی ہو؟ کیا کہنے سرکار، آپ کے کیا کہنے سرکار؟ سرکار فرماتے پھر اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے، چلتے ہیں فضا بیٹی سے پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے فضا کے پاس۔ بسم اللہ۔ سرکار اندر آئے، دروازے داخل ہو گئے، سلمان دروازے پہ رک گیا، جناب مصطفیٰ نے آواز دی، فضا، محبوب خدا کی آواز جناب فضا کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ جملہ جی تسی نہیں سمجھ دیتا، آج تو بات پڑھنا ہی نہیں، سنبھلی ہوئی چادر نو مڑ سنبھالے اس، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں جانا نہ ہوں تو اللہ دی قسم میں سارا دن پڑھا تواڈے سامنے، تواڈے جیسے عظیم خریداراں نو چھڈ کے جانا میرے ویسے وسط نہیں، لیکن جب نوکری کرنی ہے اتھے 4:30 دا ٹائم سے چلو انہوں نے 5 کیتے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا جد الحسن والحسین، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر۔ بیٹا ادھر ہو، فضا قریب ہے، رحمت کل نے دست شفقت فضا کے ہاتھ پہ رکھا، فضا جی بادشاہ کیا کہا سلمان کو، آپ کی کیا بات ہے، اس لطف لینے کی کیا بات ہے، بس یہی ہی کیا بات ہوتی ہے۔ سرکار تو آڑے تک بھی گالا پڑ گئی ہے، فرماتے ہیں جی کیا کہا، مولا میں نے اس کو یہی کہا کہ میں اس سے پہلے جنت جاؤں گی، حسنین شریفین سے پہلے جاؤں گی، اپنے مولا علی سے پہلے جاؤں گی، آپ کی کنیز ہوں، آپ بیٹی کہتے ہیں، میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گی، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں
تو میں آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جاؤں گی. سمٹ گیا جعفر. آخری جملہ ہے میرے آج کی مجلس کے فضائل کا. آپ کی بیٹی سے بھی پہلی. حسین کے نانا زیر لب مسکرائے, دست شفقت رحمت والا ہاتھ فضا کے سر پہ رکھا, کہا بیٹا سلمان سے ہم چار برداشت نہیں ہو رہے, تو سیدہ کا نام لے رہی ہے, کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ چادر اتار کر سرکار کی نالین پہ رکھی حضرت فضا نے, ہاتھ باندھ کر کہتی ہے سرکار کنیز کی کیا جرت جو اتنے بڑے بڑے بیٹھ کر دعوے کرے. پچھلے جمعے اسی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی اور اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. تو مولا مہار والا تو پہلے ہی آباد و شاد رہو میرے مولا کے عزاداران حسین سدا سلامت رہو. یہ نوکری ہو گئی آپ کی, پاک سید آپ پہ راضی ہوگی. دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آپ کے کیا کہنے سر؟ علامہ صاحب کی مہربانی ہے کہ بلا کو سید محمد عباس صاحب کے بلا کو انہوں نے آپ کی زیارت کروا دی ہے. یہ علی ہے جی, میں تھوڑی دعا ہی بڑی ہے, تھوڑی دعا بڑی چاہیے. عزادار دی دعا بڑی ہوندی ہے. یہ جنہیں اکھاں پھج گیا نے تو دعا پہ کر دینے, یہی دعا ہے سرکار. جنت میں جائے گی تو ماں کے محمل کی مہار پکڑ کے شام میں آئی تو سیدہ زینب کی محمل کی مہار پکڑ اور میں تھوڑی ہے تو اپنے پتر قربان کر دے. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے, کیونکہ ہے سنن واسطے کتھو ٹو رہی علی دی غریب تھی. تیرے اس عزت والے شہر تیری مہمان بن گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قریب ہے ایام عزا, بس یہ ذی الحج ختم ہونا ہے تو حسین کے دن شروع. باقی تو پوری زندگی حسین حسین کرتے رہیں تو ہم حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اب کریں تو کریں کیا, جائیں تو جائیں کہاں. غربت دی آخری سرحد پہ حسین کھڑے. میرے دل میں دو لفظ اپنی زبان جکھاں تاکہ ہر بزرگ دی ہے نکل جائے, ہر میری ماں بہن دی ہے نکل جائے. ایک کوئی نہ کہ میں نے اردو سمجھ نہیں آئی تو میں ہائی نہیں کر سکیا. 36 کتابوں میں مصحف دیا پڑھیں, 36 ہے نہیں اتنی, ایک دو زیادہ ہون گیا تے ہون گیا. 36 کتابوں دے نتیجہ میرے تو ہی نکلے ہے کہ اس آل محمد دے پاک گھر وچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہن نا انہاں نوں مسلماناں ماریا پیا ہے. واہ 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 واہ. جڑے ہاتھ سراں تے ٹر گئے نے ہاتھاں نوں کتنی راضی ہو گئی زینب علی. ان اکھاں تے کیسی مہر لائی ہے میری پاک سیدہ نے, جنہیں جملے تو پہلے بسم اللہ بھائی جان, بسم اللہ بھائی جان, بسم اللہ بھائی جان. سب تو بڑی لاڈلی حاوی خود محمد مصطفیٰ محبوب خدا دی پاک بیٹی حسن دی پاک اماں. میں دس سے نہیں سکتا, اگر میں دساں تو سمیں مار دینے کہ کتنی زخمی ہے جناب سیدہ. اشارہ کردہ جو ہے کرو تے اتنی زخمی ہے میری مخدومہ کہ 7 چادران دا کفن دیتا ہے علی سیدہ نے, پھر بھی بطول دے پاسے تو خون رکے. بابا میرا بیٹا, میرے بچے جنہیں جوان بیٹھے ہو سلامت رہو. ساری رات سارا دن کھڑے پڑی, غربت نہیں مکدی. سب تو بڑی لاڈلی ہے, میں نوکر ہاں حوصلہ, سب تو بڑی لاڈلی ہے جناب عالیہ شام علی مخدومہ. وہ میں صدقے ہو جاؤں, اگر میرے بزرگ ہے نہ کرنا نا. بطول کیوں زخمی ہوئی؟ اگر میرے بھائی اور میرے بزرگ نے جملہ کیا, یہ جڑے دروازے تے اگ لئیے یہ بطول نو مارن نہیں ہے, یہ لڑن علی نہ لائن. انہاں دے تے علی دے درمیان سیدہ آئی ہے. بی بی آجی میری زندگی ہے زینب دے بابے نو کچھ نہیں آگ سکتی. تو سہائے تھوڑی کی تھی جنہیں جوان اس پاسے بیٹھے آ رہے. اگر میں غربت سیدہ پڑھائے پتھر پھٹ جان, جڑی غربت بطول تو سا سنیے تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں. میں ایک جملہ آنا تو زندگی پہلی دفعہ پہ آخدا اور مہر لوانا چاہنا. پڑھنا میں محرم میں چاہیے,
لیکن تواڈے چہرے پہ 10 دن میں تواڈی ہے دی وجہ تو بی بی قبول کرے گی. ایک جملے تے ہے کر کے مینوں سین تے مہر لوا دے. علامہ محمد تقی بہجتی لکھے بڑے بڑے علماء نے عراق اور نجف اور قم دے علماء نے مدرسہ جو پڑھے. چل میرے نال میں تانوں کتاب دکھاواں. وادن جدن بطول نو علی تابوت تے لٹایا ہے نا بس انج لگدا ہے جویں کہ چادر پئی ہے. اللہ جانے 90 دن کتنے ظلم برداشت کیتے جڑا ہاتھ آزاد ایک باری ہولے ہولے سر تے مارو چاہ تاکہ تواڈے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے محمد دی پاک دی. حوصلہ 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 اور جڑے باواں کھلار کے وائن پہ کر دے ہو یا مک گئی ہے میری مجلس. حوصلہ 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 حوصلہ. میں کہنے نہیں پڑھی جا سکتی غربت سیدہ. بس ایک جملے چ مک دیئے ایک جملے چ مک دیئے. میری گل غربت نہیں مک دی میری گل مک دیئے. ہے اشارہ سمجھا میں سکتا نہیں سمجھنا خود دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اے علی دا شاگرد بھی ہے علی دا صحابی بھی ہے مفسر قرآن بھی ہے اور بطول دے جنازے شامل ہے. یہ دے جدن علی دفنا لے ہے نا ادرات لے حسن دی پاک مانو او میں مر جاؤں اللہ کرے. جڑی جنت البقیع دی ٹٹی ہوئی کچی دیوار ہے علی اس دیوار تے بہ گئے تے سان حکم دیتے ہیں تسی گھر جاؤ میں ٹھہر کے آواں گا. عبداللہ ابن مسعود آدھے میں مولا دے قدم پڑے. میں کہ مولا تو زمانہ دشمن ہے مینوں اجازت دیو میں تواڈے نال بہ جاواں. علی فرماندے بہ ہن ہے کرنی تو واجب ہے میں سمجھا نہیں سکدا. عبداللہ آندے بلا تشبیہ علی نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی دے تھلے رکھے تے سیدہ دی مزار نو علی نے ویکھنا شروع کیتا ہے. ویکھ دیاں پہلے علی دی آنسو نکلن پھر علی دی سسکی پھر علی دی ہچکی پھر علی دی دھاڑ نکل گئی. عبداللہ آدھے میں علی دے قدم نپ کیا کہ مولا کیڑا درد پہ رولاندہ ہے حسن دی ماں دا. فرماندے مینوں اج حسن دی ماں دا صبر پہ رولاندہ ہے. تسی نہیں سمجھ سکیا میں سمجھا ہی نہیں سکیا. عبداللہ آدھے مولا کیڑا صبر. فرماندے 90 دن میں نے دسیا ہی نہیں کہ وہ دیا ترائے پسلیاں ٹوٹ گیا. اے تے آج غسل تو بعد میں نے فضا تے زینب نے دسیا ہے. زینب آدھی بابا میری ماں دیا ترائے اللہ مان ایک باری ہولے ہولے جوان سیر تے ہاتھ مارو چاہ میں جملہ آکھن لگا. امام حسین دی پاک اممہ تو آڑے ماتم دے مہر پہ لان دیئے جی جڑے ہے پہ کر دے نہیں پہ کر دے پہ تاوی خیرات لے جاؤ سائے. 40 قبران چونکہ علی بطول دفنائی نہیں لکائیے. واحد حسن دی ماں ہے جدی قبر دا نشان نہیں جنازے دا اعلان نہیں. آئے 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 گل اوکھی ہے میں دردہ اللہ دی قسم میں شرم موندی ہے میں کی میں غربت بطول پڑھا کی میں لوگ مار دے رہے ہیں حسن دی مانو. جی تو آڈے حسن مولا نے خواب بیچ ایک ذاکر دے خواب بیچ ہے ایران دا ذاکرہ. انہوں آندن تو میری غربت کیوں نہیں پڑھ دا اسے کہ مولا میں تو آڈی کیڑی غربت نہیں پڑھی. مولا میں تو آڈا جنازہ پڑھیا ہے تیر پڑھے نے زہر پڑھیا ہے جگر پڑھیا ہے بہنہ کیویں تیر جنازے تو کڈیا نے یہ پڑھیا ہے کیڑی حکم کرو کیڑی رہ گئی. ماتم کر کے آدھے نا میرے تیرہ تو بڑی غربت ہے ہن جڑا ہے نہ کرے بی بی تو معافی منگے. مولا کیڑی فرمائندن سب تو بڑی غریبی ہے میں ویندا رہیا تے بندے میری ماں نو مار دے. میں او غریب ہاں جڑا ماں نو چھڑا نہیں سکیا. یا حسین جڑا ہاتھ رکھ دا ایک باری جوان ہے تے سر تے ہولے ہولے مارو چا تو انہوں تکلیف پہ دینا میرا پتر ناراض نہ ہویا دے. امام حسین دی امت اور تے حوصلہ ختم ہوگی. میرا آخری جملہ ہے بانیان ازادار سادات راضی رویا جے. اے ہے حسن دی ماں اتنی زخمی جو پڑھیا نہیں جا سکتا. علی دی بیٹی اتنی زخمی میں تو انہوں دس نہیں سکتا. ایک زخم دسنے دے ختم جدن یزید کتے دے دربار آل محمد دا قافلہ پہنچے ہے. یزید دی بیٹی رملہ نے معصومہ نو ویکھے 4 سال دی نو اس اپنے پیوں نو آکھیا میرا دل لدے میں اس بچی نو ملا. جڑے اس بغیرت جواب دیتا ہے مومن دے جگر چھری ہے. اے بغیرت آندھے تو شہنشاہ دی دھیے آئے آئے او تیرے دربار دے قیدی نے تیرا میار ہے جو تو قیدیاں نو مل. واہ 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 واہ
اور تاڑی ہے تو میں اپنے پتر قربان جتنی باری آنکھیں میرا سونا تو میرا براج ہو جائے آندھا تو آگے کرو یار کیسے کیسے آزادار بیٹھے ہو یار میرا پتر ہاتھ کھول دے میرا بیٹا نوکر بھی نہیں پیا کر دا ایک بغیرت پہ آندھا تو شہنشاہ دی دیئے اور ساڑھے دربار دے کہہ دیئے گل اگلی ہے جیتے تو سمجھ مار دینا ہے بچی نے زد کی تھی ایک بغیرت بچی دی زد دے سامنے مجبور ہویا دے بھیجو رملہ میں بی بی میں نو موت دے یا انہوں خیرات دے جیڑے بغیرت کتے 9 گھنٹیاں تو علی دیا دھیاں دے سامنے نچ دے کھلوتے ہن انہیں یزید دی دھی نو ویکھ کے دے اکھاں بند کی تھی تر پیے رسیاں چے زینب عالیہ آندھی او نانا بغیرتاں دے دھیاں دا احترام پیا ہو دے واہ 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 اور بس کر دے مولا تو نے پرسہ قبول بس کر دے بھائی جان بس کافی ہو گیا اگلی گل اوکھی ہے بھائی جان مولا دی قسم ہے اوکھی قبلہ تو سب میرے بزرگ ہو اچھا تو آڈا حکم ہے تو میں نو مارن تے تو مارو رملہ چل دی چل ہائے 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 رملہ ٹر دی معصومہ دے سامنے آئیے السلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ اے چھوٹی قیدن بی بی میرا سلام سجاد دی پاک بہن جواب دیتا ہے ان سنیا نہیں یہاں دی بی بی میں شام دے شہنشاہ دی بیٹیاں میں ٹر کے تانوں ملنے نہیں ہاں تسی میں نو سلام دا جواب نہیں پہ دیں دے ہن سجاد دی بہن بولے نہیں بلا تشبیہ سین اشارہ کیتے ہائے امت والی ہے تو قربان بی بی آندھی رملہ میرے گل والی رسی اتنی تنگ ہے میں بول دیا میری آواز میری گردن تو باہر نہیں آندھی کھلیاں رسیاں میری مخدوم آدھیا بی بی آدھی رملہ میرا ہی سلام رملہ آدھی بی بی میں شہنشاہ شام دی بیٹیاں بی بی فرمائے ہومیں گی میں کائنات دے شہنشاہ دی بیٹیاں جڑا ہون ہے نہ کرے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے رملہ آئے کہ بی بی پھر میرے دور وے میں چپ کر گیا دوران دا نام لائے کے جب پہنچ گئے ہو تو آدھی ہے نکل گئی ہے تو صاحب میں روکیا ورنہ میں منبر چھوڑ دیتا ہی بی بی میرے دور وے سیدہ فرمایا رملہ جے پوچھنا چاہنی ہے نا تو دور تیرے نہیں کیدے نے فرمایا دور میرے نے رملہ آجے بی بی تو آڈے نے تے نشانی دیو بی بی آجے جا اپنی ماں نواگ تیرے دور لہا کے ویکھے اگر انہاں تے خون لگ گئے تے موڑ میرے نے اگر نہیں لگا خون تے رملہ دور تیرے نے لعنت اللہ علی القوم ظالمین سیعلم الذین ظالموا ای منقلب ینقلبون جی ہیں بسم اللہ بسم اللہ